دام محبت ڈرامے میں سارہ بیگم کی موت نے تو تمام ناظرین کو بہت اداس کر دیا ہے۔ سب لوگ بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب وکی کی حقیقت گھر والوں کے سامنے آئے گی اور فارہ اور ملک بلال کو بھی ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ لیکن سارہ بیگم کو آخر کس بات کی سزا ملی، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ وکی جس طرح فارہ کو اس کے والدین کے سامنے بے نقاب کر کے جاتا ہے، وہ منظر ڈرامے کا ایک بڑا موڑ بن جاتا ہے۔ وہ فارہ کے ماں باپ کو بتاتا ہے کہ جس بیٹی کو آپ فرشتہ سمجھتے ہیں اس کے ماضی میں کئی لڑکوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں۔ ساتھ ہی وہ یہ راز بھی کھول دیتا ہے کہ ملک بلال تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے وکی کو فارہ کے لیے پسند کیا ہے اور فارہ نے باپ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فارہ اور وکی کا تعلق تو بہت پہلے سے چل رہا تھا۔ وکی جاتے جاتے فارہ کو طلاق بھی دے جاتا ہے اور ایک خط چھوڑ جاتا ہے جس پہ لکھتا ہے کہ فارہ جیسی لڑکی میرے جانے کے بعد نہ جانے کتنے اور چکر چلائے گی، اس لیے میں اسے رشتے سے آزاد کر رہا ہوں تاکہ وہ جہاں چاہے شادی کر لے۔ یہ سب سن کر سارہ بیگم یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتی اور اسی دکھ میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ابھی تک ملک بلال کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وکی جاتے جاتے اسے بالکل ہی کنگال کر گیا ہے۔ اس نے نہ صرف اس کی دکان بیچ دی بلکہ گھر بھی فروخت کر دیا اور الماری میں رکھا سونا اور نقد رقم بھی لے کر فرار ہو گیا۔ جب سارہ کے انتقال کو کچھ دن گزر جاتے ہیں تو ملک بلال سوچتا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کام تو کرنا ہی ہوگا، اس لیے اسے دوبارہ دکان پر جانا چاہیے۔ وہ فارہ سے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتا کیونکہ جس بیٹی پر اسے اندھا اعتماد تھا اس نے تو اپنے باپ کو سچ میں ہی اندھا بنا دیا۔ جب ملک بلال دکان پر پہنچتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ دکان اب کسی اور کی ملکیت بن چکی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے ایک اور بڑا صدمہ ثابت ہوتی ہے، لیکن اسے ابھی یہ نہیں معلوم کہ ایک اور صدمہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جس سیٹ کو وکی نے گھر بیچا تھا اس سے کہا کہ ایک ہفتے بعد جا کر قبضہ لینا۔ اب وہ سیٹ وکیل اور پولیس کے ساتھ دروازے پر آ پہنچتا ہے۔ فارہ انہیں دیکھ کر گھبرا جاتی ہے اور غصے میں کہتی ہے کہ آپ لوگ اس گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، یہ میرا گھر ہے، میری مرضی کے بغیر آپ لوگ اندر نہیں آ سکتے۔ سیٹ اسے بتاتا ہے کہ یہ گھر وہ ایک ہفتہ پہلے وکی سے خرید چکا ہے۔ یہ سن کر فارہ کو یاد آتا ہے کہ گھر کے کاغذات تو اسی نے وکی کو لا کر دیے تھے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وکی اس کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ والدین سے دھوکہ کر کے وکی کے ساتھ نئی زندگی شروع کرے گی اور یہ گھر اور دکان وکی اس کے نام ٹرانسفر کروا دے گا، لیکن وکی نے تو سب کچھ اپنے نام کروا لیا۔ مگر اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وکی نہ صرف اسے دھوکہ دے گا بلکہ جاتے جاتے اسے دنیا بھر میں رسوا بھی کر جائے گا۔ دوسری طرف ملک بلال جب دکان کے بک جانے کا صدمہ لے کر گھر لوٹتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ گھر بھی اس کا نہیں رہا تو اس کی تو جیسے دنیا مکمل طور پر ہی اجڑ جاتی ہے۔ تب جا کے اسے احساس ہوتا ہے کہ جب کسی کی دنیا برباد ہوتی ہے تو کیسا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس نے بھی تو ارباز اور شاہین بیگم کے ساتھ یہی سب کچھ کیا تھا، سر سے آسمان اور پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اب لگتا یہی ہے کہ جب فارہ اور ملک بلال کو اس گھر سے نکالا جائے گا تو ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہوگی، نہ کوئی دوست انہیں پناہ دے گا اور نہ ہی کوئی رشتہ دار، کیونکہ بدنام اور دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے کوئی دروازہ کھولنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آخر کار انہیں ارباز اور شاہین بیگم کا ہی خیال آئے گا کہ شاید وہی ایک گھر ہے جہاں انہیں پناہ مل سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس منہ سے وہاں جائیں گے۔ ملک بلال سوچتا ہے کہ میں نے اور میری بیٹی نے ارباز اور شاہین کے ساتھ جو کچھ کیا، کیا وہ ہمیں کبھی معاف کر پائیں گے؟ دل سے آواز آتی ہے کہ غلطی تمہاری تھی، وہ دونوں تو ہمیشہ سے نرم دل اور اچھے لوگ تھے۔ اسی دوران راشدہ خالہ سعدیہ بیگم کے گھر جا کر سارہ بیگم کے انتقال کی خبر دیتی ہیں اور ساتھ ہی یہ کہتی ہیں کہ مکافات عمل کی چکی نے آخر کار اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ ملک بلال نے جو بویا تھا اب وہی کاٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ خبر جلد ہی شاہین بیگم تک بھی پہنچ جاتی ہے۔
وہ پہلے ہی کئی دنوں سے سارا کے بارے میں عجیب و غریب خواب دیکھ رہی تھیں اور اس کے لیے پریشان بھی تھیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سارا اب اس دنیا میں نہیں رہی تو ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیں یہی خیال ستاتا ہے کہ کاش مرنے سے پہلے ایک بار سارا سے مل لیتیں اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتیں۔ اب یہ غم تو ان کے ساتھ ہمیشہ ہی رہنے والا ہے، مگر اللہ نے ایک خوشی بھی دی ہے کہ سونیا امید سے ہے اور شاہین بیگم اپنے بیٹے ارباز کی آنے والی اولاد کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسی دوران جب ملک بلال اور فارہ بالکل بے سہارا ہو جائیں گے اور شرمندگی کے ساتھ شاہین بیگم اور ارباز کے دروازے پر آئیں گے، تو ممکن ہے کہ وہ دونوں بڑا دل کر کے نہ صرف انہیں معاف کر دیں بلکہ اپنے گھر میں پناہ بھی دے دیں۔ اور جہاں تک دانیہ کی بات ہے ناظرین، تو اس کی زندگی اب کافی پرسکون ہو چکی ہے۔ اس کی ساس اب اس سے ماں جیسا پیار کرتی ہے اور سسر تو پہلے ہی اسے بیٹی سمجھتا تھا۔ ویسے پچھلی کافی ایپیسوڈز میں دانیہ اور ولید کی کہانی کے تو بس فلیش بیکس ہی دکھائے گئے ہیں، جبکہ دوسری طرف سعدیہ بیگم کے ذہنی علاج کے بعد وہ بھی جیسے ہوش میں آ چکی ہیں اور انہیں ایک ایک کر کے اپنی تمام غلطیوں کا جب احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگتی ہیں، اور خاص طور پہ ملک بلال کا اختتام دیکھنے کے بعد تو سعدیہ بیگم مزید پریشان ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی تو ملک بلال سے کم نہیں تھیں۔ اللہ سے اب ہر وقت یہی دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو نہ دینا۔ اور گھر کا ماحول اب اتنا پرسکون ہو چکا ہے کہ سعدیہ بیگم، نیاز حسین، مراد اور رملہ سب ایک جگہ بیٹھ کر جب خوش گپیاں لگاتے ہیں تو دیکھنے والے ناظرین کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ خیر یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ڈرامہ اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب کو ان کے کرموں کی سزا ملی ہے، مکافات عمل نے اپنا کام کیا ہے، تو آخر اس وکی کا کیا ہوگا؟ وکی نے چلو فارہ اور ملک بلال کے ساتھ جو کچھ کیا پھر بھی جسٹیفائیڈ ہے کہ وہ دونوں یہی ڈیزرو کرتے تھے، لیکن سارہ بیگم کی موت بھی وکی کی وجہ سے ہوئی، جبکہ سارہ بیگم تو شروع سے ہی ایک بہت اچھی سلجھی ہوئی خاتون دکھائی گئی ہیں، اور اگرچہ وکی کو وہ شروع سے ناپسند کرتی تھی اور ان کے دل میں وکی کو لے کے کافی خدشات بھی تھے جو سچ بھی ثابت ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی بیٹی کی خاطر اس نے وکی جیسے لڑکے کو بھی قبول کر لیا تھا اپنے داماد کے طور پہ۔ تو اب مزہ تب آئے جب وکی کو بھی اس کے کیے کی سزا ملے، وہ پکڑا جائے، اس سے نہ صرف تمام پیسہ ریکور ہو بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وکی کو تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، تبھی اس ڈرامے کا مزہ آئے گا۔ تو ناظرین ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ فارہ اور ملک بلال کے ساتھ وکی نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، یا پھر وکی کو ان دونوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔